بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود والنصارى، یہ ترقی ہے۔ پہلے کہا عیسیٰ اللہ ہے، عیسیٰ ابن اللہ ہے، عزیر ابن اللہ ہے۔ اب آئے آگے کہا وقالت اليہود والنصارى، اور کہا یہود و نصارہ نے شکوہ ہے اور ماں قبل سے ترقی، یعنی اور انسانوں کو خدا بناتے بناتے خود ہی خدا بن بیٹھے، اور نیچے لکھا ہے خود ہی خدا بن گئے، ہے جس طرح بریلوی ہے نور 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 کہہ کے خود نورانی بن گئے، کوکب نورانی تھے شاہ احمد نورانی، اوپر نور نور نیچے نورانی بن گئے، نوری کسوری فلانا نوری کسوری تھے نورانی۔ ہمارے استاد حضرت علامہ رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک اصلی نوری ہے ایک نقلی نوری ہے، اصلی نوری کھاتا نہیں تے نقلی نوری سیر ہوتا نہیں، کھا کھا کے رجدا نہیں، یہ نقلی نوری ہے نورانی، اور نوری یہی ان کا کام تھا۔ انہوں نے کہا نانو ابناء اللہ، ہم ہیں اللہ کے بیٹے، مارو صاحبزادے ہو، یہ صاحبزادوں کا حال ہے۔ ان کے اسلاف کہتے کہ ہم چونکہ بڑوں کے چھوڑے، بڑوں کیا تعلق ہے، تو نحنو ابناء اللہ، آج ہمارے صاحبزادوں کا بھی یہی حال ہے، نحنو ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، کا ابناء ہی فی القرب والمنزلۃ ہوا کا ابینا فی الشفقۃ والرحمہ۔ یہ کیوں کہا ابناء اللہ؟ ایک ہوتا ہے ابن سلبی، ایک ہے ابن ہبی۔ یا ابن سے مراد ابن سلبی نہیں ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں جنا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھو اتخاذ ولد اور ایلاد ولد، دونوں میں فرق ہے۔ ولد جننا اور ولد بنانا، بیٹا بنانا۔ تو اکثر یہود و نصارہ کا جو عقیدہ تھا، جو ان کے مولوی تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ نے جنا ہے، نہیں، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنایا ہے، حضرت عزیر کو بیٹا بنا۔ جس طرح بیٹا باپ کے اوصاف کا حامل ہوتا ہے، ان کو اللہ نے اپنے اوصاف الوہیت عطا کیے ہیں۔ جس طرح بیٹا سر الابی ہے، یہ بھی اللہ کا سر اور راز ہے، اور جس طرح بیٹا باپ کے گھر کا مختار ہوتا ہے، یہ بھی کارخانے کائنات کے مختار اور متصرف ہیں۔ اس معنی میں وہ کہتے تھے اتخذ اللہ ولدا، اور جہاں پر جو کہہ رہے ہیں نحنو ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اب ظاہر بات ہے ان کا باپ تھا یا نہیں، ماں بھی تھی باپ بھی تھا، یہ حقیقی بیٹا تو نہیں کہہ رہے، اس لیے اگلا واو جو ہے یہ تفسیری ہے، یہ ساتھ والا جو واو ہے یہ تفسیری ہے، یعنی احباؤہ، یعنی اس کے پیارے ہیں، اس کے لاڈلے ہیں، اس کے لاڈلے ہیں۔ بریلویوں میں ایک مقام آتا ہے کہ تکالیف ساکت ہو جاتی ہے، نماز ساکت، روزہ ساکت، ایمان ساکت۔ تو کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار، پاکی پلیتی، وضو، استنجا، مسواک، یہ سب وسائل ہیں، اور یہ ذات حق تک پہنچ گیا، اس لیے اب ان سیڑھیوں کی ضرورت
نہیں، یہ تو اسباب تھے اس تک پہنچنے کے. جب وہاں پہنچا تو اب نہ استنجے کی ضرورت ہے، نہ مسواک کی ہے، نہ کچھ، بس یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. اس لیے جو پہنچی ہوئی سرکار ہے وہ 10 سال تک غسل نہیں کرتی. کپڑے نہیں بدلے گا، پہنچی ہوئی سرکار. ہم پہلے حیران ہوتے تھے، اب ہمیں پتہ چلا کہ کچھ ہمارے ہاں بھی ایسا مقام ہے جہاں جھوٹ بولنا بھی جائز ہو جائے، بے ایمانیاں ساریاں جائز ہو جائیں، اور بزرگ اس حد تک پہنچ جائیں کہ اس سے بھی تکلیف ساکت ہو جائے. کچھ نہ کچھ یہ تصور ہمارے پڑوس ارد گرد میں بھی موجود ہے، صرف بریلویوں کا قصور نہیں. آپ کے بھی بعض بزرگان ایسی کیفیت تک پہنچتے ہیں کہ تکلیف ساکت ہو جاتی ہے، جتنی بے ایمانی بھی کرے تو اس کو سبحان اللہ. خیال کیا کرو. نحن ابناء اللہ واحباؤہ. اب حاشیے رہ گئے، وہ پڑھے. پہلا حاشیہ کہاں ہے؟ یہلک المسیح، اس پر ہے وَيَبْقَى يُبْكِي مَا يَشَاءُ یہلک من یشاء، ہلاک کرتا ہے جس کو چاہے، من ذالک وَيُبْكِي مَا یشاء، اور باقی رکھتا ہے جس کو چاہے اس سے. سمجھے؟ وَيُوجِدُ مَا أَرَادَ، اور پیدا کرتا ہے جو ارادہ کرے. وَيَعْدِمُ مَا أَحَبَّ، اور معدوم کر دیتا ہے جس کو پسند کرے. وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں روکتا اس کو کسی چیز سے، مانے نہیں، جس شیء اراد، جس کا ارادہ کرے، من ذالک، اس چیز سے کوئی مانے نہیں، اور نہ دفع کر سکتا ہے اس سے دافع، کوئی دفع کرنے والا. ينفذ فیہ حکمہ، نافذ کرتا ہے اپنا حکم اس میں جو ارادہ کرے ہلاکت کا، اس کے ہلاک کرنے کا رب تیرا. اگر چلے گیا وَيُمْضِي فِيهِمْ قَضَاءَهُ، اور جاری کرتا ہے ان میں قضا اپنی. للمسیح، یہ شان مسیح کی نہیں. کون سی شان ہے بھائی؟ یہلک من یشاء، جس کو چاہے ہلاک کرے. یبکی ما یشاء، جس کو چاہے باقی رکھے. یوجد ما اراد، جو چاہے ایجاد کرے، جو چاہے معدوم کرے، جو چاہے، اور کوئی مانے نہ ہو اس کے ارادے سے، کوئی دافع نہ ہو جو اس سے روک سکے، اور جاری کرے ان میں قضا اپنی، نافذ کرے ان میں حکم اپنا. یہ شانیں جتنی ہیں یہ لال مسیح، یہ اللہ کی شانیں ہیں، مسیح کی ایک شان بھی نہیں. یہ ساری اللہ کی شانیں ہیں. تو مسیح علاقے سے بن گئے. الذی ان ارادہ اہلاکہ ربہ، اگر مسیح کے ہلاکت کا ارادہ کرے رب مسیح کا. وَإِهْلَاكَ أُمِّهِ، اور مسیح کی ماں کی ہلاکت کا ارادہ کرے. لم یملک، نہیں مالک، دفع ما ارادہ بھی، دور کرنے کا جو اللہ نے ارادہ کیا اس کے ساتھ. من ذالک، اس سے. یقول جل وعز، کیف یکون الہا، کس طرح ہوگا الہ. یعبد من کان عاجزا، الہ جس کی عبادت کی جائے جو عاجز ہو. ان دفع ما اراد بھی، دفع کرنے سے جو وہ ارادہ کرے غیر کو. من السوء، اور غیر قادر ہو. علی صرف ما نزل بھی من الہلاک، جو ہلاکت اس پہ نازل ہو اس کو پھیرنے پر قادر نہ ہو. بل الالہ المعبود الذی، الہ وہ معبود ہے. لہو ملک کل شیء،
وَبِيَدِهِ تَصْرِيفُ كُلِّ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جس کے ہاتھ میں ہلاکت ہو اور جس کے ہاتھ میں ملکیت ہو ہر چیز کی، اور جس کے ہاتھ میں تصرف ہو ہر اس چیز کا جو آسمانوں اور زمین اور جو درمیان میں ہے، الہ وہ ہے۔ یہ عظمتیں مسیح کی نہیں۔ ابن جریر اگلا دوسرا حاشیہ ہے، یخلق پر، یخلق پیدا کرتا ہے، من ذکر و انثی، من غیر ذکر و انثی، بغیر مذکر اور مؤنث کے، جیسا کہ پیدا کیا آدم کو، اور یخلق کو یا پیدا کرتا ہے جس طرح چاہے، کا خلق تیرے علی ید عیسیٰ، جیسے پرندہ کو پیدا کیا عیسیٰ کے ہاتھ پر، معجزۃ لہ، حضرت عیسیٰ کے معجزہ کے طور پہ، فلا اعتراض علیہ، اس پر کوئی اعتراض نہیں، لأنہ الفعال لما یرید، اس لیے کہ وہ کر گزرنے والا ہے جو چاہے۔ عبارت کی غرض ہے یخلق میں تعمیم ہے۔ کیا تعمیم ہے؟ خالق فی الکم، خالق فی الکیف، خالق فی الکم، خالق فی الکیف، یخلق من ذکر او انثی، ویخلق من انثی بلا ذکر، وہ پیدا کرتا ہے مذکر کو اور مؤنث کو، اور پیدا کرتا ہے مؤنث کو بغیر مذکر کے، مؤنث سے بغیر مذکر کے۔ وہ کون ہے؟ جیسے عیسیٰ مریم سے پیدا کیا، اس کا باپ نہیں تھا، یخلق کو، اور پیدا کرتا ہے مذکر کو بغیر ماں کے اور باپ کے۔ کیا ہے؟ من ذکر من غیر انثی، جیسے پیدا کیا حوا کو آدم سے، اور پیدا کرتا ہے مذکر اور مؤنث کو، جیسے پیدا کیا آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کی۔ ایک تو اس کی خلق اسباب کی محتاج نہیں، اس کا جہان مرتبط بالاسباب۔ کیا کہا میں نے؟ اس کا جہان مرتبط بالاسباب، اس کی خلق محتاج اسباب نہیں ہے۔ یہ جملہ آپ کو سمجھ آیا؟ اس کا جہان مرتبط بالاسباب، جہان کو اللہ نے اسباب کے ساتھ چلایا ہے، اسباب کو مسببات کے ساتھ ربط دیا ہے، لیکن خود وہ اسباب سے پاک ہے۔ یہ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہے۔ اس کا جہان مرتبط بالاسباب ہے، اور اس کا فعل یا خلق بلا اسباب ہے۔ جہان پورا دار الاسباب ہے، یا اسباب اور مسبب پہ نتیجہ مرتب ہو رہا ہے، لیکن وہ نہیں محتاج۔ اسی لیے اس نے کبھی سبب اور مسبب کا رابطہ کاٹ کے اپنی ذات کا تعارف کرائے، اس کا نام ہے خرق عادت، اور سبب اور مسبب کے ارتباط کا نام عادت ہے۔ یہ بات سمجھو، سبب
مسبب کے ارتباط کا نام اس پہ نتیجہ نکلے یہ عادت ہے، اور یہ ربط ختم کر کے نتیجہ نکلے تو خرق عادت ہے۔ جہان کو تو اسی پہ چلایا، مرد بیوی کا جوڑا ملے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے جنہوں نے شادی نہیں کی کبھی کسی کے پاس گئے ہو کہ یار دعا کرو اللہ مجھے بیٹا دے، آگے پوچھے شادی کی، بھائی اللہ قادر ہے۔ تمہارا ذہن بھی مانتا ہے کہ جہاں اسباب کا سلسلہ ہے، جہان مرتبط بالاسباب ہے، ربط ہوگا۔ شادی اللہ کرے سب کی ہو جائے اور چار چار ہو جائے۔ اب آمین بہت کم مردوں کی ہے یہ، ہاں بھائی۔ تو شادی کے بعد امید ہوتی ہے اولاد کی، دعائیں بھی کرائی جاتی ہیں، یا شادی سے پہلے بھی شروع کر دیتے ہو۔ آپ کی فطرت بھی مانتی ہے کہ جہان مرتبط بالاسباب ہے۔ ایک آدمی کو بھوک لگے، صحیح بھوک ہے، وہ کہتا ہے روٹے دیو ڈوڈے، یہ کہتا ہے میں دعا کروں گا، روٹی پاس پڑی ہے، روٹی نہیں میں تیرے لیے دعا نفلیں پڑھتا ہوں۔ اگر یہ صوفی صحیح ہٹا کٹا ہے تو اس پہ حملہ آور ہوگا۔ بھائی روٹی خبیثہ تیرے ساتھ پڑی اور کہتے دعا کروں گا، اس میں یہ جو سامنے پڑی ہے روٹی، یہ روٹی اسے دبا کے رکھے ہوئے کہتے ہیں چلو جی دعا کرتے ہیں روٹی مل جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ تیری فطرت بھی چاہتی یہی ہے کہ جہان مرتبط بالاسباب ہے، لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس ربط کو ختم کر کے اپنی قدرت کا اظہار کرتی، جیسے عیسیٰ کی پیدائش ہے۔ اب مرد بیوی کا جوڑا نہیں، ربط نہیں، ماں سے پیدا کر دیا، یہ کہ خرق عادت ہے۔ جہان عادت پہ چلتا ہے، اور کبھی کیا ہوتی ہے خرق عادت، یہ بتانے کے لیے کہ اسی جہان میں نہ رہو، کوئی جہان اور بھی ہے، یہ جہان خود نہیں چل رہا۔ کبھی یہ ہوتا ہے آگ حرارت، آپ کسی تنور میں جائیں تجربے کے لیے تو ہاتھ جلے گا، آگ جلائے گی۔ حضرت ابراہیم پر حرارت ختم ہو گئی، سبب پایا گیا، اثر نہیں پایا گیا۔ کبھی سبب کو اثر سے، اثر کو سبب سے کاٹ دیتا ہے، اور اسی کا نام خرق عادت۔ اور یاد رکھو یہ بھی ہوتا قانون ہے، قدرت، لیکن قانون دوسرا ہے، یہ نیا قانون ہے۔ ایک قانون عادی ہے، یہ بھی قانون ہے۔ یہاں پر جو فرق کرتے ہیں مولوی کہ ایک اللہ کا قانون ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے، قدرت میں بھی قانون ہوتا ہے، قانون میں بھی قدرت ہوتی ہے۔ یہ تقسیم خطیبوں کی ہے کہ ایک قدرت ہے اور ایک قانون ہے، یہ خطیبوں کی تقسیم ہے۔ اصل بات ہے ایک خرق عادت ہے، ایک عادت ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے گی، یہ جو مشہور ہے نا، ایک قدرت ہے ایک قانون ہے، قانون میں قدرت نہیں ہوتی، قدرت میں قانون نہیں ہوتا۔ یہی سر سید کو بھی دھوکہ لگا ہے، سر سید کا آپریشن بھی آ رہا ہے، لیکن جگہ آنے دو۔ تو اتنی بات ذہن میں رکھو، اس عبارت کا حاصل ایک یہ غرض ہے، اور دوسرا یہ غرض ہے کہ جہاں ایک لفظ آیا بڑا قیمتی، شاید آپ کو کہیں نہ ملے۔
اس نے دوسرا معنی کیا کیا؟ یخلق کما یشاء کا خلق تیرے علی ید عیسیٰ معجزۃ لہ فلا اعتراض۔ تو خلق تیر یہ کس کا فعل ہے؟ عیسیٰ کا یا اللہ کا؟ یہ عبارت ہے کہ خلق تیر علی ید عیسیٰ۔ مفتی احمد جار کہتے ہیں دیکھو حضرت عیسیٰ بھی خالق ہے۔ عمر اشروی احمد جار نا عمر اشروی نے کہا قیاس میں کہ حضرت عیسیٰ بھی خالق ہے، حالانکہ وہاں خالق بے معنی تصویر ہے۔ خلق بے معنی تصویر سمجھا چکا ہوں مسئلہ الہ میں، اور جہاں پر کیا ہے خلق، تو کیا کہا کہ پرندوں کا خلق کس کا فعل ہے؟ حضرت عیسیٰ کا یا اللہ کا؟ تو پھر انی اخلق لکم کا کیا معنی؟ اصبرو اقدرو۔ حضرت عیسیٰ صورت بناتے اور پرندہ کون بناتا؟ اللہ۔ اس لیے معجزہ جو ہوتا ہے نا فعل اللہ تعالی خالصتاً، پرندے حضرت عیسیٰ نہیں بناتے تھے، اور پرندے کی خالق کی عطائی طاقت بھی حضرت عیسیٰ کو نہیں تھی، بلکہ خالق براہ راست اللہ کی تھی خلق طیر، اور ید عیسیٰ تھا۔ اس بات کو پتہ نہیں آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ لوگ التباس ڈالتے ہیں، دیکھو جی حضرت عیسیٰ نے پرندے بنائے، تو پھر کہتے ہیں وہ خالق عطائی ہے۔ اللہ ذاتی خالق تھے، حضرت عیسیٰ عطائی خالق ہے، گدھے کے گدھے۔ اللہ خالق بمعنی الموجد، اور حضرت عیسیٰ جو خالق کی نسبت کر رہے ہیں بمعنی تصویر ہے۔ وہاں خالق کا معنی اور ہے، جہاں اور۔ تو اس لیے جہاں معجزہ کی حقیقت بھی آئی کہ خلق تیر علی ید عیسیٰ یخلق ما یشاء، یہ عیسیٰ کی شان نہیں پرندے بنانا، یہ کس کی شان ہے؟ تم سمجھ بالکل نہیں رہے، چھٹی چھٹی نہیں ہے انشاءاللہ جب تک سبق نہیں چلے گا۔ ہاں بھائی، یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہی اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ اور کوئی حاشیہ رہ گیا؟ ایک حاشیہ کل کے سبق میں رہ گیا، آپ نے یاد بھی نہیں کرایا۔ اسنا، ہاں حاشیہ بڑا خطرناک ہے وہاں پر۔ اسنا عشرہ خلیفتن، 12 خلیفے۔ تو آپ نے پوچھا نہیں، میں نے بتایا نہیں، اب کسی اور مقام پہ پوچھو جب تھک چکی ہوں۔ ابھی سبق کو آگے چلاؤ، ابھی انشاءاللہ آج اور کل جو ہم جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ ختم، پھر ہم اپنی مرضی سے چلیں گے۔ ہم صرف ان طلباء کی رعایت کر رہے ہیں جو امتحان میں مصروف ہیں، اور بین بین آپ کا بھی کام خراب نہ ہو، ان کا بھی نہ ہو۔ تو چلو دیکھو، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، اس پر کوئی حاشیہ نہیں۔ ہاں کیا ہے 3 نمبر؟ لفظ الابن کما یطلق الابن الصلب فقد یطلق ایضا علی من یتخذ ابنا واتخاذه ابنا بمعنى تخصیصه بمزید شفقت والمحبت۔ یہ بڑا کام کا حاشیہ ہے، اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھنا۔ کہتے ہیں کہ لفظ ابن جس طرح بولا جاتا ہے ابن صلب پر، صلبی حقیقی بیٹے پر، بس تحقیق بولا جاتا ہے جس کو بیٹا بنایا جائے بھی،
من یتخذ ابنا و اتخاذہ ابنا بمعنی، اور اتخاذ ابن کا معنی ہوتا ہے تخصیص ہی بے مزید شفقت، اس کو خاص کرنا مزید شفقت اور محبت کے ساتھ. کسی کے محبتاً حبن بھی کہا جاتا ہے نا، بیٹا بیٹے کی طرح بنایا جاتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح کہتے. اعزتاً علیہ کل ابن علی الاب، وہ کہتے تھے ہم معزز ہیں اللہ کے ہاں، جیسے بیٹے کی عزت ہوتی ہے باپ کی. ہاں اعزتاً. وَمِن بَعْضِ اعتقادات النصارى استنبط، یہی ہے نا. ہاں زبردست حاشیہ ماشاءاللہ. یہ ذرا دیکھو، وَمِن بَعْضِ اعتقادات النصارى، زبردست حاشیہ آیا اور سینگوں والا حاشیہ. یہ علامہ اندلسی کا ہے، اور ایسا آپریشن آیا ہے کہ شاید کہیں نہ ملے. نام لے لے کر صوفیوں کو رگڑا دیا، حلولیوں کو. کہتا ہے بعض اعتقادات نصارہ کے استنباط کیا ہے وہ لوگ جو چھپے ہیں اسلام کے پردے میں، ہیں پکے زندیق، تسترا بالاسلام، جنہوں نے اسلام کی صرف شلوار پہنی ہے، اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، مسلمان نہیں ہے. ہم پہ یار اعتراض کرتے ہیں، یہ فتوے بڑے لگاتے ہیں، یہ بزرگوں نے کی بن سی ہوئے. دیکھیں نام لے لے کر فتویٰ لگاتا علامہ ابو حیان. تسترا بالاسلام ظاہراً، اور نسبت کرتے ہیں اپنی صوفیہ کی طرف. اور وہ عقیدہ کیا استنباط کیا؟ حلول اللہ تعالی فی الصور الجمیلہ، کہ سونیا صورتیں اللہ آویندے، اللہ حلول کرتا ہے صور جمیلہ میں. اور آپ کو اگر یاد ہو نا تو یہ وہ صوفی ہیں. ابن جوزی کی تلبیس ابلیس پڑھنا، جو خوبصورت لڑکے اور لڑکیوں کو ہر وقت سامنے بٹھاتی، اور یہ عادت آپ کے سیفیوں کی ہے. یہ وہ گروہ ہے، اور سیفی مذہب اپنا ظاہر نہیں کرتے. سیفیوں کی کتابیں بھی نہیں ملتی. اصل کتابیں کہاں ہیں؟ کسی مولوی کے پاس مجھے نہیں مل سکی سیفی کی. آدمیوں سے ملاقات ہوئی تو یہ ہوتے ہیں انتقال من المجاز الی الحقیقہ. یہ صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے کہ مجاز سے حقیقت تک پہنچنا. پہلے خوبصورت لڑکے لڑکیوں سے عشق کرو اور پھر ان کے خالق تک پہنچو، کیونکہ براہ راست نہیں پہنچ سکتے. یہ ایک مستقل معاذ اللہ کے بے وقوف سبحان اللہ. تو یہ ایک مستقل شاخ ہے ان بے ایمانوں کی، اور یہ اکثر خنازیر ہوتی. سمجھتے ہیں نا خنازیر؟ یہ عشق مجازی سے جاتے ہیں عشق حقیقی کی طرف. ایک اور یہ اکثر صوفی اسی طرح ہیں. اور آپ ان صوفیوں کو دیکھیں تو انہوں نے روایتیں بھی بڑی بنائی ہوئی ہے. تو اللہ کو سونی صورتوں میں تلاش کرو، پھر غور نال دیکھتے ہوئے اللہ ایک یہ. تو یہ بھی وہی ٹبر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلول کرتا ہے صور جمیلہ میں. ومن ذهب من ملاحدیہم، ان کے ملحدین چلے گئے الی القول. ہاں بھئی، ومن ذهب من ملاحدیہم الی القول بالاتحاد، ان کے ملاحدین چلے گئے ہیں طرف قول کرنے اتحاد اور وحدت کے. آ گیا نا وہی وحدت الوجود. اتحاد اور وحدت کے وہ کون ہیں؟ اکابر کل
حلاج، جیسے حلاج یہ بڑے ان وحدت الوجودیوں کے امام گزرے ہیں، صوفی حلاج، یہ حلاج شوزی اور ابن عربی یہ اور کانا کا ابن سمعین یہ کون ہے؟ بتستوری تلمیذ ہی، اس کا شاگرد جو ہے تستوری، وابن مطرف المقیم، آگے مرثیہ میں مقیم ہے، جگہ کا نام ہے، بس صفار، اور وہ صفار جو مقتول ہے غرناطہ میں، اور ابن اللباج ابو الحسن المقیم یہ بھی کانا، ہاں جگہ کا نام ہے، وَمِمَّن رَأَيْنَا، اور وہ جو جرما بہذا المذہب الملعون، اس مذہب ملعون کی طرف جن کی نسبت کی جاتی ہے، عفیف تلمسانی بلہو فی ذالک اشعار کثیرہ، بہت سارے اشعار بھی ہیں، اور ابن عیاش مالکی الاسود الاقطع مقیم کانا بدمشق، یہ دمشق میں رہتا تھا، عبد الواحد بن المؤخر المقیم کانا بسعید مصر، مصر کے قریب رہنے والا، اور ایکی العجمی الذی کانا جو بزرگوں کا خانقاہ کا، مشائخ کی خانقاہ کے اندر متولی بنا تھا، سعید سعادہ قاہرہ میں دیار مصریہ میں، ابو یعقوب یہ تلمیذ ہے تستوری کا جو مقیم ہے کانا بہارہ تے، یہ اس کے وہ دریا کے ذیل میں، بہار کے ذیل میں جگہ ہے، انما سرت اسماء ہؤلاء نصحا لدین اللہ، میں نے ان کے نام لیے، ابن عربی سمیت ان سب کے نام لیے، کیوں؟ نصحا لدین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کی خیر خواہی کے لیے، اور یعلم اللہ ذالک، اللہ اس بات کو جانتا ہے، ضد کی وجہ سے نام نہیں لیے اور حسد کی وجہ سے نام نہیں لیے، اللہ کے دین کی نصیحت خیر خواہی کے لیے نام لیے ہیں، بشفقتاً، اور ڈرتے ہوئے ضعفاء المسلمین، مسلمان جو ضعیف ہیں ان پر شفقت کرتے ہوئے تاکہ ان سے بچ جائیں، بل یحذروا، تاکہ ان سے بچیں، فہم شر من الفلاسفہ، یہ جو ہیں یہ فلاسفہ سے بدتر ہیں۔ آپ کی بھی نیت یہی ہونی چاہیے۔ علامہ کیا کہتا ہے؟ کیوں میں نے نام لیے؟ نصحا لدین اللہ، یعلم اللہ ذالک، اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ میں نے ضد ہٹ درمی کے لیے ان کے نام نہیں لیے، صوفیوں کے بڑے بڑے صوفی ہیں، ان کی اگر تاریخیں پڑھے، الامان والحفیظ، یہ کربوگے والا اور یہ ذوالافقار اور یہ اس طرح کے جو بڑے بڑے بے ایمان ہیں، یہ تو ان کے 10ویں اشار کو بھی نہیں پہنچتے، یہ بہت بڑے بڑوں کے نام لیے، ہیڈ ان کے نام لیے۔ اور دوسری وجہ ہے کہ ضعفاء مسلمین، ضعیف مسلمان، یہ ان پر ڈرتے ہوئے اور اس نیت سے کہ ان سے بچ جائیں، فہم شر من الفلاسفہ، یہ فلاسفہ سے زیادہ بدتر ہیں، الذین یکذبون اللہ ورسلہ، جو فلاسفہ اللہ کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کی، وَيَقُولُونَ بِقِدْمِ الْعَالَمِ، اور فلاسفہ کہتے ہیں عالم قدیم ہے، تو جو عالم کو قدیم مانے کون ہے؟ جنہوں نے مسئلہ الہ پڑھا ہے وہ بولے وَهُوَ، ہاں، کفر بالاجماع، وہ قطعی کافر ہے، اجماعی مسئلہ ہے، اور یہ صوفی جو ہیں یہ شر من الفلاسفہ،
جو عالم کو قدیم مانتے ہیں ان سے زیادہ بدتر ہیں. عالم کو قدیم ماننے والا کافر اور یہ ان سے شر بدتر، تو یہ کیا ہوں گے؟ اکفر. یہ اس کا فتویٰ ہے بھائی. دیکھو آگے وَيُنْكِرُونَ الْبَعْثَ، اور فلاسفہ بعث کا انکار کرتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ ان سے بھی کیا ہیں؟ بدتر ہیں. اور نسبت کرتے ہیں جاہل ان کے جو نسبت کرتا ہے تثبت کی طرف بے تعظیم ہؤلاء، ان کی تعظیم کر کے بادعائہم، اور ان کے دعوی کی کہ انہم، یعنی وہ آدمی جو ان کی تعظیم بھی کرتا ہے ان کی طرف نسبت بھی کرتا ہے اور کہتا ہے انہم صفوۃ اللہ باولیاؤہ، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں اور اولیاء ہیں. والرد علی النصارى والحلولیاء والقائلین بالوحدہ ہوا من علم اصول الدین. میں نے ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے جو ان کو کہتے ہیں یہ اللہ کے خاص بندے ہیں صفوۃ اللہ، اور ہیں کیا؟ اولیاء اللہ، اولیاء اللہ. اور یہ جو مسئلہ ہے نا، کون سا مسئلہ؟ رد علی النصارى حلولیہ، جو قائلین وحدت الوجود کے، یہ من علم اصول الدین، اصول دین میں سے جو فروعی شرعی مسئلہ نہیں، یہ اصول دین کا مسئلہ ہے. البحر المحیط. اب ذرا انصاف سے بتاؤ، علامہ اندلسی نے صوفیوں پر رد کیا یا نہیں؟ نام لے کر کیا یا بغیر نام کے؟ ابن العربی سمیت، ابو الحسن المقیم سمیت، اور ان کو کیا کہا؟ المذہب بہذا المذہب الملعون شر من الفلاسفہ. ایک ایک کا نام لیا. لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کربوگے والے کا نام کیوں لیتا ہے، جھنگ والے کا نام کیوں لیتا ہے، ترنول والے کا نام کیوں لیتے؟ نام نہیں لینا چاہیے. جب تک نام نہ لیا جائے حق واضح ہوتا ہی نہیں. اس لیے کہنا پڑتا ہے گولڑے والا، سیال والا. ہاں، یہ جب تک کہو نہیں دودھ پانی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہنا پڑے گا کہ ذوالفقار بھی بے ایمان، کربوگے والا بھی بے ایمان، اور اس کے سارے مرید بھی بے ایمان. یہ کہنا پڑے گا. ترنول والا جہنم میں پہنچ گیا ہے، اس سے بے فکری ہے. ہاں اب دیکھو زبردست حاشیہ آیا بھائی، ماشاءاللہ. اب دیکھو نحن ابناء اللہ و احباؤہ قل فلما یعذبکم بذنوبکم. جواب شکوہ یہ ہے قالت الیہود والنصارى، یہود و نصارہ نے کہا ہم ابناء اللہ ہیں، یعنی اس کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں. قل فرما دیجیے اگر تم لاڈلے ہی ہو، پتریلے ہی ہو، تو پھر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ. آخرت میں بھی دنیا میں بھی اتنا تم بھی مانتے ہو کہ کچھ دن ایام معدودات ہو جائیں گے جہنم میں. اگر اتنے ہی پیارے ہو تو محب محبوب کو عذاب نہیں دیتا، تو پھر تمہیں عذاب کیوں ملے گا؟ ایک بل اضراب کے لیے، بیٹے نہ بیٹے، پیارے نہ پیارے، منہ دیکھو پیارے، منہ نہیں دیکھا بے ایمانو. ابناء اللہ، ابناء اللہ نہ ابناء اللہ، احباؤہ نہ پیارے نہ پیارے. انتم بشر ممن خلق
بلکہ تم معمولی بشر ہو. بشرن تنوین تنکیر کی، تم بالکل گھٹیا بشر ہو بھی بشر اور ہو بھی بڑے معمولی بشر. تم تو کہتے ہیں ہم بڑے پیارے بڑے ابناء اللہ، تم تو معمولی چبل ہو. بل انتم بشرن نیرے چبل دے چبل تے کھچ دی کھچ، تم کیسے بن گئے ابناء اللہ احباؤہ؟ تمہیں سمجھ کوئی نہیں ہے کھچ دی کھچ. بل انتم اتنی سمجھو بشرن، یہ تنوین تنکیر کی اور نیچے لکھا ہے ایک معمولی آدمی، منہ نہیں دیکھا. احباؤہ بشر ممن خلق، اس سے کہ پیدا کیا، یغفر لمن یشاء، بخشش کرتا ہے جس کی چاہے. لا عیسیٰ و امہ، عیسائیوں اور یہودیوں میں یہ بھی بیماری تھی. جس طرح آپ کے مولوی تعویذ کے پیسے لیتے ہیں، آج کل تو فوٹو سٹیٹ تعویذ ملتے ہیں، فوٹو سٹیٹ رکھے ہوئے ہیں. پوچھتے ہیں 500 والا تعویذ چاہیے یا 1000 والا؟ ایک آدمی سے میں نے پوچھا فرق کیا ہے دونوں کا، 500 اور 1000 کا؟ کہتے ہیں 500 والا ہفتہ لگے گا کام پر، اور جو 1000 والا ہے 3 دن میں کام ہو جائے گا. سریع الاثر ہے بھائی. ہاں بھائی، یہودی جو تھے انہوں نے یہ مشہور کیا تھا، اب بھی یہ یہود اور نصارہ میں اب بھی یہ ہے اس وقت بھی، کہ جو پوپ ہوتا ہے، پوپ بڑا پادری، گناہ کی بخشش یا سزا پوپ کے ہاتھ میں، اور پوپ کو یہ اتھارٹی حاصل ہے گناہ بخشنے کی. اس لیے وہ پوپ اور ان کے بڑے پادری وہ پوچھتے ہیں کتنے روپے والا گناہ کیا ہے، 100 روپے والا، 1000 روپے والا، تو وہ اس کے مناسب ریٹ لے کر گناہ بخشتی ہے. اس لیے یہاں پر خاص طور پہ آیا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. یہ اختیار عیسیٰ کا بھی نہیں، اس کی ماں کا بھی نہیں، اور کسی پوپ پادری کا بھی نہیں. بخشش کرنا، معاف کرنا، سزا دینا، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے، کسی مخلوق کا نہیں. اور اسی سے نظریہ ملتا جلتا شیعوں کا ہے، ملتا جلتا بریلویوں کا ہے، اور للہر دیوبندیوں کا ہے کہ یہ مغفرت ذنب اور تعذیب، شیعہ کہتے ہیں اماموں کے سپرد ہے، بریلوی کہتے ہیں پیروں کے سپرد ہے. اور پہلے پیروں کی پوری برسات بریلویت میں تھی. اس وقت اگر پیروں کی گنتی کرو مردم شماری تو زیادہ پیر دیوبندیوں میں پیدا ہو گئے، اور وہی نظریات اب ان پیروں کے ساتھ تھے. اب بریلویت میں اتنے پیر نہیں رہے جتنے دیوبندیوں میں. کہیں سے اینٹ اٹھاؤ نیچے سے پیر صاحب، پیر صاحب، یہ پیر صاحب آ گئے. اور جو بھی ان میں نکما ہوتا ہے وہ پیر بن جاتا ہے. اس کا کوئی کاروبار نہیں. کوئی یہ لاہور کا ایک پیر ہے، اس نے خوشبو والا عقیدہ بھی لکھی ہے. اب ویسے اس کو روٹی کا ٹکڑا بھی کوئی نہ دے. اس کی شکل دیکھو، نخرے دیکھو، اور پھر بولنا دیکھو. میں پنڈی گیا تھا. اب اتنے وقفہ کون سنے بھائی؟ ہر لفظ کی 2 منٹ انتظار کرو بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں بزرگ. اب یہ گدھا ریڑی پہ اس کو بٹھاتے تو یہ پیاز نہیں بیچ سکتا تھا، ٹماٹر نہیں بیچ سکتا تھا.
ٹر 5 روپے آگے پائیں اتنے دے گاہ کھڑے ہی نہیں ہوتا. لیکن اب یہ بن گیا پیر. تو ساری چیزیں اب لوگ انتظار کرتے ہیں کہ حضرت صاحب کے موتی آ رہے ہیں. اور موتی کا پنڈی کیا تھا یہ 6 منٹ کا سبق ہے. ہر نکمہ پیر بنتا ہے, ہر نکمہ, بہت زیادہ. اچھا آؤ, یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, بخشش کرتا ہے جس کی چاہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ, سبحان اللہ. اوپر بھی ذکر کیا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ, پھر آیا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ, اللہ ہی کا ہے ملک. اوپر لکھا ہے کلھا سواء فی کونھا خلقا وملکا لہ, یہ صرف اللہ ہی کا ہے. خلقا ملکا عبیدا تصرفا لا لأحد غیرہ استقلالا ولا اشتراکا. بللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اوپر لکھا ہے وحدہ, کیوں الیہ میں بھی حسر ہے, الیہ اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے. اس میں بھی مشرکین پہ رد ہے. مشرکین کوئی کہتا ہے قیامت کے دن کرسی پر علی ہوگا, کوئی کہتا ہے بلی ہوگا, کوئی کہتا ہے عیسیٰ ہوگا, کوئی کہتا ہے عزیر ہوگا. یہ اپنے اپنے معبودوں کے بارے میں کہتے ہیں. قیامت کے دن اپنے پیر مریدوں کو سنبھال لے گا. لاجپال سیال. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, فرمایا کوئی کسی کی طرف نہیں جائے گا. کس کی طرف آنا ہوگا؟ اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے. وہی حساب لے گا. کوئی پیر پیغمبر علی ولی اس کی طرف نہیں لوٹنا, اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. الیہ المصیر,